السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے پیارے پیارے ننھے ننھے دین کے شہزادے اور شہزادیوں؟ اللہ سے امید ہے کہ بالکل ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ آج میں یعنی آپ کی سعدیہ میڈم آپ کے لیے ایک مورل سٹوری لے کر آئے ہیں، تو چلے بنا ٹائم ویسٹ کرے ہم سٹوری سنتے ہیں۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کو پرندے اور جانور پالنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ سال میں ایک مرتبہ خود جنگل جایا کرتا تھا پرندوں اور جانوروں کو پکڑنے۔ ایک مرتبہ وہ جنگل گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت ہرن ٹھہری ہوئی ہے۔ اب بادشاہ کا دل اس ہرن پر آ گیا۔ وہ اسے پکڑنے اپنا گھوڑا دوڑانے لگا۔ اتنے میں وہ ہرن بھی بھاگتے بھاگتے جھاڑیوں میں چلی گئی اور بادشاہ کے ہاتھ نہیں لگی۔ اب بادشاہ مایوس ہو کر واپس جانے لگا، لیکن راستہ ہی بھول گیا۔ بادشاہ ہرن کے پیچھے پیچھے اپنے ساتھیوں سے نہ جانے کتنی دور آ گیا تھا۔ جنگل میں اندھیرا ہونے لگا، چاروں طرف سنسان تھا۔ اس نے سوچا یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں، کسی ایک طرف چلتا ہوں، شاید راستہ مل جائے۔ یہ سوچ کر بادشاہ ایک طرف چلنے لگا۔ چلتے چلتے بادشاہ بہت تھک گیا تھا اور نا امید ہو گیا تھا۔ چاروں طرف بس اندھیرا اندھیرا نظر آ رہا تھا کہ اچانک اسے ایک دور تھوڑی سی روشنی نظر آئی۔ وہ خوشی سے اس روشنی کی طرف آگے بڑھنے لگا۔ جب قریب پہنچا تو دیکھتا ہے کہ ایک جھونپڑی ہے اور اس کے سامنے ایک کسان اور اس کی بیوی بیٹھے ہیں۔ کسان نے جب بادشاہ کو دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا اور ہکلاتے ہوئے بولا، جہاں پناہ آپ یہاں؟ بادشاہ نے پورا قصہ سنایا اور کہا کہ آج رات میں یہیں گزارنا چاہتا ہوں، صبح چلا جاؤں گا۔ کسان بولا، جہاں پناہ یہ سب آپ کا دیا ہوا ہی ہے، لیکن آپ یہاں کیسے ٹھہریں گے؟ میرے پاس تو اچھا بستر بھی نہیں۔ بادشاہ نے کہا، اگر میں کسان ہوتا تو بھی کیا شاہی محل کے ملائم بستر پر سوتا؟ اس بات پر کسان خاموش ہو گیا۔ اب بادشاہ نے کسان سے اس کا نام پوچھا تو کسان نے جواب دیا، میرا نام امانت ہے۔ کچھ کھانے کو ہو تو لانا، بہت بھوک لگی ہے۔ اب کسان اور پریشان ہو گیا کیونکہ اس کے پاس صبح کی روکھی سوکھی 2 روٹیاں ہی تھی، پر بادشاہ نے اللہ کی حمد و ثنا کر کر وہ 2 روٹیاں خوشی خوشی کھائی اور پھر سو گیا۔ صبح بادشاہ نے کہا، امانت، تم کبھی شاہی محل کی طرف آؤ تو مجھ سے ضرور ملنا۔ یہ کہہ کر وہ راستہ پوچھتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ اب جیسے ہی بادشاہ گیا، کسان کی بیوی اندر سے ایک سونے کی زنجیر ہاتھ میں لیے باہر نکلی اور بولی، جس جگہ بادشاہ سلامت سو رہے تھے یہ وہاں سے ملی ہے۔ کسان نے وہ زنجیر بیوی کے ہاتھ سے چھین لی اور بولا، میں ابھی شاہی محل جاتا ہوں اور یہ لوٹا دیتا ہوں۔ مگر کیوں؟ گھر آئی ہوئی دولت کو کیوں ٹھکراتے ہو؟ ذرا غور سے دیکھو، اس میں ایک ہیرا لگا ہوا ہے، بیوی نے کہا۔ کسان کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، زبان کو لگام دو، یہ تیری کمائی ہوئی ہے، نہ ہی یہ میری کمائی ہوئی ہے۔ میں ابھی اسے شاہی محل جا کر واپس کر دیتا ہوں۔ اب وہ شاہی محل تو پہنچ گیا، لیکن پہرے داروں نے اسے باہر ہی روک لیا۔ اس نے بڑی منتیں کی کہ کم سے کم بادشاہ سلامت تک یہ پیغام پہنچا دے کہ امانت آیا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ نے سنا، فوراً حکم دیا کہ اسے اندر آنے دیں۔ کسان وہ زنجیر لے کر ڈرتا ڈرتا بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس زنجیر کو سامنے رکھ دیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا، میں تمہارے ایمانداری کا امتحان لے رہا تھا۔ جی؟
ایمانداری امتحان؟ کسان بولا، دراصل شاہی محل میں خزانے کی حفاظت کے لیے ایک شخص چاہیے تھا جو کہ ایماندار ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ عہدہ آج سے تم سنبھالو، بادشاہ نے کہا۔ کسان یہ سب سن کر بہت خوش ہو گیا اور فوراً سجدے میں گر گیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا۔ تو دیکھا بچوں آپ نے، ایمانداری کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ تو بتاؤ بچوں، آپ نے اس اسٹوری سے کیا سیکھا ہے؟ یہی نا کہ اگر ہمیں کسی کی کوئی بھی چیز مل جائے، چاہے وہ کتنی ہی پیاری کیوں نہ ہو، کتنی ہی فیوریٹ کیوں نہ ہو ہماری، ہمیں شیطان بھٹکائے گا کہ ارے اسے رکھ لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا رب ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے نا؟ تو اگر آپ کو کسی کی کوئی بھی چیز مل جائے، چاہے چھوٹا سا اریزر، چھوٹا سا پینسل، کچھ بھی کیوں نہ ہو، آپ کو اسے واپس کر دینا ہے۔ اور ایک چیز ہم نے یہ بھی سیکھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہر حال میں ادا کرنا ہے، جیسے وہ کنگ کر رہے تھے، روکھی سوکھی روٹی کھا کر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے نا؟ تو ہمیں اچھے اور برے دونوں حالات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ چلے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ٹائم پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔